آفس کے کمرے میں تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ صرف ایک ٹیبل لیمپ کی مدھم روشنی زویان کے چہرے پر پڑ رہی تھی، جس کی آنکھوں میں انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی۔ اس نے اپنے سامنے پڑی فائل کو زور سے میز پر پٹکا، جس میں اس کے والد کی بربادی کی تمام تفصیلات اور حیا کے والد کا نام درج تھا۔ اس کی گرفت کرسی کے بازوؤں پر اتنی سخت تھی کہ اس کی پورے سفید پڑ گئی تھیں۔ اس نے ایک گہرا اور ٹھنڈا سانس لیا۔ اس کے ذہن میں اس خاندان کا تصور ابھرتے ہی نفرت کی ایک لہر دوڑی اور اس کے لبوں پر ایک خطرناک اور بے رحم مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے کھڑکی کی طرف رخ کیا، جہاں شہر کی روشنیوں کو دیکھتے ہوئے اس نے خود سے سرگوشی کی کہ اب وقت آ گیا ہے کہ وہ اپنے باپ کی تباہی کا حساب اسی کے گھر کی سب سے قیمتی چیز یعنی حیا سے وصول کرے۔ زویان کی پرتعیش بیٹھک میں سناٹا طاری تھا۔ حیا کے والد کرسی پر بیٹھے پسینے میں شرابور ہو رہے تھے جب زویان نے اپنی فائل بند کر کے انہیں کی طرف پھینکی۔ آپ کی فیکٹری کے دستاویزات، جن میں آپ کی ساری ہیرا پھیری کا کچا چٹا موجود ہے، میرے پاس ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی عزت کا جنازہ بازار میں نہ نکلے تو اس کا صرف ایک ہی حل ہے۔ آپ کی بیٹی حیا کل میرے گھر میں ہوگی، ہمیشہ کے لیے۔ یہ سنتے ہی حیا کے والد کا چہرہ فک پڑ گیا۔ وہ کچھ کہنے کے لیے کھڑے ہوئے تو زویان نے سرد مہری سے کہا، فیصلہ آپ کا ہے، یا تو آپ کی بیٹی کی قربانی یا آپ کی زندگی بھر کی کمائی کی تباہی۔ حیا جو دروازے پر پیچھے ہی کھڑی یہ سب سن رہی تھی، اس کے وجود میں لرزہ طاری ہو گیا۔ اس نے اپنے باپ کی ڈوبتی ہوئی آنکھوں کو دیکھا اور فیصلہ کر لیا۔ وہ آہستہ سے اندر داخل ہوئی اور کانپتی ہوئی آواز میں بولی، میں تیار ہوں، آپ ان کے پیپرز واپس کر دیں، میں اس سودے کے لیے اپنی زندگی دینے کو تیار ہوں۔ نکاح نامے کے کاغذات میز پر پھیلے ہوئے تھے، جن پر دستخط کرنے کے لیے زویان نے قلم حیا کی طرف بڑھایا۔ اس کی حرکت میں نہ تو کوئی نرمی تھی اور نہ ہی کسی دولہے والی اپنائیت، بلکہ ایک پتھر جیسی سردی تھی۔ حیا نے کانپتے ہاتھوں سے قلم تھاما اور جیسے ہی اس نے پہلا حرف لکھا، زویان نے اس کے ہاتھ پر اپنی سخت گرفت جمائی اور اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ اس کی آنکھوں میں حیا کے لیے کوئی جذبہ نہیں تھا، بلکہ صرف انتقام کی سیاہ آگ دہک رہی تھی، جس میں حیا کا مستقبل جلتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ زویان نے جھک کر حیا کے کان کے پاس سرگوشی کی، یاد رکھنا حیا، یہ صرف ایک نکاح نہیں بلکہ تمہارے باپ کی گناہوں کی سزا کا آغاز ہے۔ تم میری بیوی بن کر نہیں بلکہ میری غلام بن کر اس گھر میں قدم رکھو گی، جہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ حیا نے اپنی آنکھوں میں اترتے آنسوؤں کو زبردستی روکا اور اپنی گردن جھکا لی، جبکہ زویان کی نگاہیں اس کے چہرے پر کسی شکار کو گھیرنے والے درندے کی طرح جمی ہوئی تھیں، جس میں نفرت کی چمک ہر گزرتے لمحے کے ساتھ شدید ہوتی جا رہی تھی۔ کمرے میں موجود خاموشی اتنی بھاری تھی کہ حیا کو اپنے دل کی دھڑکنیں کسی ڈھول کی تھاپ کی طرح سنائی دے رہی تھی۔ میز پر رکھے نکاح نامے پر سیاہی سے لکھے الفاظ اسے کسی سزائے موت کے پروانے کی طرح محسوس ہو رہے تھے، مگر اسے اپنے والد کی وہ بے بسی یاد آئی جو کچھ دیر پہلے تک اس کی آنکھوں میں تیر رہی تھی۔ اس نے قلم اٹھایا، اس کا ہاتھ ایک لمحے کے لیے لرزا، لیکن پھر اس نے آنکھیں موند کر اپنی پوری ہمت کو مجتمع کیا اور ایک گہری سانس لے کر اپنا نام لکھ دیا۔ یہ ایک دستخط نہیں بلکہ اس کی اپنی خوشیوں کا وہ آخری قطرہ تھا جو اس نے اپنے خاندان کی عزت بچانے کے لیے قربان ہی دیا تھا۔ جب اس نے قلم رکھا تو اس کی آنکھوں سے ایک خاموش آنسو گال پر لڑک گیا، جسے اس نے فوراً ہی اپنے دوپٹے کی گوشے سے صاف کر دیا تاکہ زویان کو اس کی کمزوری کا پتہ نہ چلے، مگر وہ جانتی تھی کہ اب وہ ایک ایسے آگ میں قدم رکھنے جا رہی ہے جہاں سے واپسی کے راستے ہمیشہ کے لیے بند ہو چکے ہیں۔ کمرے میں بھاری پردے گرے ہوئے تھے اور صرف مدھم روشنی ہی حیا کے گھبرائے ہوئے وجود کو نمایاں کر رہی تھی، جو دلہن کے جوڑے میں بستر کے کنارے سمٹی بیٹھی تھی۔ دروازے کے کھلنے کی آواز پر اس کا دل زور سے اچھلا۔ زویان اندر داخل ہوا۔ اس نے اپنے کوٹ کے بٹن کھولے اور حیا کی طرف ایک نظر ڈالے بغیر ڈریسنگ ٹیبل کی طرف بڑھ گیا، جہاں سے اس نے آئینے میں حیا کے لرزتے ہوئے عکس کو دیکھا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے پاس آیا اور ایک جھٹکے سے حیا کی ٹھوڑی پکڑ کر اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک وحشیانہ ٹھنڈک تھی۔ یہ سجاوٹ، یہ زیورات اور یہ کمرہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے حیا۔ تم یہاں میری بیوی بن کر نہیں بلکہ میری انتقام کی قیدی بن کر آئی ہو۔ اس گھر کا ہر دروازہ تمہارے لیے بند ہے اور ہر سانس میری مرضی کی تابع ہوگی۔ تم آج سے اس پنجرے کا وہ پرندہ ہو جسے اڑنے کی اجازت تو کیا، سانس لینے کا حق بھی مجھ سے پوچھ کر ملے گا۔ حیا کی سانسیں اس کے سرد لہجے سے اکھڑ گئیں
اور وہ بے بسی سے زویان کی ان بے رحم آنکھوں میں دیکھتی رہ گئی جہاں سے اس کے لیے کوئی نرمی ملنے کی امید بھی ختم ہو چکی تھی۔ اگلی صبح زویان نے ناشتے کی میز پر ایک کاغذ کا ٹکڑا حیا کے سامنے سرکا دیا جس پر سیاہ روشنائی سے کچھ الفاظ درج تھے اور اس کے لبوں پر ایک طنزیہ مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ یہ اس گھر کے نئے اصول ہیں حیا، اور ان پر عمل کرنا تمہاری بقا کے لیے ضروری ہے۔ صبح 6 بجے سے پہلے تمہارا اٹھنا لازمی ہے۔ میرے دفتر سے واپسی پر تمہیں میرا استقبال کرنا ہوگا اور میری اجازت کے بغیر تم اس حویلی کی دہلیز سے باہر قدم نہیں رکھو گی۔ زویان نے چائے کا گھونٹ لیتے ہوئے سرد لہجے میں حکم جاری کیا۔ حیا نے کانپتے ہاتھوں سے اس کاغذ کو دیکھا جس میں لکھی ہوئی ہر سطر اس کی آزادی کو سلب کرنے کا پروانہ تھی۔ اس نے نظریں اٹھا کر زویان کے چہرے کو دیکھا جو انتہائی سکون سے اپنی کافی پی رہا تھا، جیسے وہ کوئی عام سا کام کر رہا ہو۔ تمہارا کام صرف میرے اشاروں پر عمل کرنا ہے۔ اگر تم نے ان قوانین کو توڑنے کی ہمت بھی کی تو اس کا نتیجہ تمہارے خاندان کے لیے بہت بھیانک ہوگا۔ زویان نے اپنی آنکھوں میں ایک خطرناک چمک لیے اسے دھمکایا اور حیا نے ایک گہرا سانس لے کر سر جھکا لیا۔ جان گئی تھی کہ اب وہ اپنی مرضی سے سانس لینے کی بھی حقدار نہیں رہی۔ شام کے سائے حویلی کے بلند و بالا کمروں میں رینگ رہے تھے۔ حیا کھڑکی کے پاس کھڑی باہر باغ میں اڑتے پرندوں کو دیکھ رہی تھی جن کی آزادی اسے اپنی زنجیروں کا شدت سے احساس دلا رہی تھی۔ اس پرتعیش کمرے کا ہر کونا، ہر مہنگی آرائش اسے کسی سنہرے پنجرے کی طرح محسوس ہوتی جہاں اسے ہر سہولت تو میسر تھی مگر اپنی شناخت کھونے کا کرب اسے اندر سے ہی کھائے جا رہا تھا۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی اپنی بے جان آنکھوں کو دیکھتی جن میں اب خوابوں کی بجائے صرف زویان کے خوف کا ہی سایہ تھا، اور اس کا ذہن ہر پل اسی کشمکش میں مبتلا رہتا کہ کیا یہی اس کی زندگی کا اختتام ہے۔ وہ گھر تو ایک محل تھا مگر اس کی تنہائی اتنی گہری تھی کہ اسے اپنے کمرے کی دیواریں بھی اپنے اوپر گرتی ہوئی محسوس ہوتی، اور وہ اپنے ہی گھر میں ایک ایسی قیدی بن چکی تھی جس کے پاس فریاد کرنے کے لیے کوئی ہمدرد نہیں تھا۔ زویان نے حیا کے ہاتھ سے کتاب چھین کر اسے زور سے قالین پر پھینک دیا۔ میں نے کہا تھا نا کہ شام کو میرا استقبال دروازے پر ہونا چاہیے، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ زویان کا لہجہ حکم اور غصے سے بھرپور تھا مگر آج حیا اس کے سامنے جھکنے کے بجائے سیدھی کھڑی ہو گئی۔ اس نے اپنی آنکھوں میں آنسو نہیں بلکہ ایک ایسی چمک پیدا کی جو زویان کو بھی ایک لمحے کے لیے حیران کر گئی۔ میں یہاں آپ کی قیدی ضرور ہوں زویان، لیکن میں آپ کی کوئی ملازمہ نہیں ہوں جس پر آپ اپنی انا کی تسکین کے لیے جب چاہے حکم چلائیں۔ حیا نے اپنی آواز میں لرزش کو چھپاتے ہوئے جرأت سے جواب دیا۔ زویان ایک قدم آگے بڑھا اور حیا کے بالکل قریب آ کر رک گیا۔ اس کے وجود سے اٹھنے والی تپش حیا کو محسوس ہو رہی تھی لیکن اس نے پیچھے قدم ہٹانے سے انکار کر دیا۔ عزت نفس کی بات تب کرنا حیا جب تمہارے پاس اس بچانے کے لیے کوئی اختیار بھی ہو، ابھی تم صرف میری مرضی کی محتاج ہو، زویان نے دانت پیستے ہوئے کہا، مگر حیا اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ڈٹی رہی۔ یہ اس کی انا کی پہلی بڑی بغاوت تھی جس نے زویان کے غرور کو اندر تک ہلا کر رکھ دیا تھا۔ زویان نے طیش میں آ کر حیا کا بازو اپنی گرفت میں لے لیا اور اسے کھینچ کر اپنے اتنا قریب کر لیا کہ حیا کو اس کے تیز ہوتے ہوئے سانسوں کی تپش اپنے چہرے پر محسوس ہوئی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھ سے اونچی آواز میں بات کرنے کی؟ زویان کے الفاظ دھمکی سے زیادہ کسی درندے کی دھاڑ لگ رہے تھے۔ حیا نے اپنے بازو چھڑانے کے لیے جھٹکا دیا مگر زویان کی گرفت پتھر کی طرح سخت تھی۔ اس کی آنکھوں میں غصہ اور جنون کا ایک ایسا ملاپ تھا جس نے حیا کو ایک لمحے کے لیے لرزا دیا۔ آپ کو صرف میری مجبوریوں سے کھیلنا آتا ہے زویان، لیکن آپ یہ بھول گئے ہیں کہ میں کوئی بے جان کھلونا نہیں ہوں۔ حیا چیخی جس پر زویان نے اسے زور سے دیوار کے ساتھ لگا دیا اور اپنا ایک ہاتھ اس کے سر کے پاس دیوار پر ٹکاتے ہوئے اسے اپنے حصار میں قید کر لیا۔ دونوں کے درمیان کا فاصلہ اتنا کم ہو چکا تھا کہ ان کی دھڑکنیں ایک دوسرے کے سینے میں گونج رہی تھی۔ زویان کا چہرہ حیا کے بے حد قریب تھا اور اس کے لبوں پر ایک شفاف مسکراہٹ تھی۔ تمہارا یہ غصہ، یہ بغاوت مجھے تمہارے ساتھ اور بھی زیادہ شفاف بننے پر مجبور کر رہی ہے۔ حیا اس کی آنکھوں کی گہرائی میں ڈوب کر بھی اپنی خودداری پر قائم رہنے کی کوشش کر رہی تھی جبکہ زویان کا ہاتھ آہستہ سے حیا کے چہرے کی طرف بڑھا جیسے وہ اس تصادم کو ایک خطرناک حد تک لے جانے کا فیصلہ کر چکا ہو۔ اگلے چند دن تک زویان نے حیا کے لیے معمولات کا ایک نیا دائرہ کاٹ دیا تھا
جس کا مقصد صرف اسے اپنی نظروں کے سامنے رکھنا تھا۔ اس نے حیا کو اپنی ذاتی لائبریری اور دفتر کے اہم کاغذات کی ترتیب کا کام سونپ دیا تھا، حالانکہ یہ کام وہ آسانی سے کسی ملازم سے کروا سکتا تھا۔ حیا اب دن کا زیادہ تر حصہ زویان کے کمرے میں موجود اسی میز کے سامنے بیٹھ کر گزارتی جہاں زویان اپنا کام نپٹاتا۔ زویان اکثر اپنے کام سے نظریں ہٹا کر خاموشی سے حیا کو دیکھتا، جو سر جھکائے اپنی ذمہ داری پوری کرنے میں مگن رہتی۔ جب بھی حیا کتابیں یا پھر فائلیں سنبھالنے کے لیے اٹھتی یا ادھر ادھر ہوتی، زویان کی گہری نظریں اس کے ہر حرکت کا تعاقب کرتی۔ اس نے جان بوجھ کر فائلیں ایسی جگہوں پر رکھوا دیں جہاں حیا کو بار بار اس کے قریب آنا پڑتا، اور اس طرح زویان اپنی انا کو تسکین پہنچاتا کہ جو لڑکی کبھی اس کے سامنے سر اٹھا کر بات کرتی تھی، اب وہ اس کی موجودگی میں اپنے اعصاب پر قابو پانے کی کوشش کرتی رہتی ہے۔ یہ دوری کم کرنے کا کوئی بھی رومانوی انداز نہیں تھا، بلکہ ایک نفسیاتی کھیل تھا جس میں زویان حیا کو اپنی مرضی کے مطابق اپنے گرد گھومتا دیکھ کر ایک عجیب سا اطمینان محسوس کرتا تھا۔ شہر کی ایک پروکار تقریب میں حیا نے ہلکے نیلے رنگ کا لباس زیب تن کر رکھا تھا، جس میں وہ کسی خواب کی طرح لگ رہی تھی۔ ہال میں داخل ہوتے ہی کئی لوگوں کی نظریں اس کی طرف مرکوز ہو گئیں، اور ایک نوجوان کاروباری شخص جو زویان کا درینہ حریف تھا، حیا کی تعریف کرنے اور اس سے گفتگو کرنے کے لیے آگے بڑھا۔ زویان، جو کچھ فاصلے پر شراب کا گلاس لیے کھڑا تھا، یہ منظر دیکھ کر اندر ہی اندر سلگ اٹھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات سخت ہو گئے اور اس کی گرفت اپنے گلاس پر اتنی مضبوط ہو گئی کہ انگلیوں کی پورے سفید پڑ گئیں۔ وہ ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر تیزی سے حیا کی طرف بڑھا، اور اس نے حیا کے بازو پر مضبوطی سے ہاتھ رکھا اور اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ اس کی آنکھوں میں حسد کی آگ صاف دکھائی دے رہی تھی۔ زویان نے حیا کے کان کے قریب جھک کر دبی مگر گرجدار آواز میں کہا، میں نے تمہیں کہا تھا کہ یہاں ہر کوئی تمہاری طرف دیکھے گا، اور مجھے یہ بالکل پسند نہیں کہ کوئی میری ملکیت پر نظر ڈالے۔ اس نے حیا کو پیچھے کی طرف ہٹایا اور حریف کو ایک ایسی ٹھنڈی اور دھمکی آمیز نظر سے دیکھا کہ وہ شخص خاموشی سے وہاں سے ہٹنے پر مجبور ہو گیا۔ زویان کی ملکیت کا یہ احساس اتنا شدید تھا کہ حیا کو اپنے گرد ہوا کا دباؤ بڑھتا ہوا محسوس ہوا۔ گھر پہنچتے ہی زویان کا ضبط جواب دے گیا۔ اس نے حیا کا ہاتھ جھٹک کر اسے ایک طرف دھکیلا اور غصے سے دھاڑا، تمہاری ہمت کیسے ہوئی اس شخص کے اتنے قریب کھڑے ہونے کی؟ کیا تم نے میرے اصولوں کو مذاق سمجھ رکھا ہے؟ حیا کا توازن بگڑا اور وہ پاس پڑی ہوئی میز کے کونے سے ٹکرا کر گری، جس سے اس کے ہاتھ پر گہرا کٹ لگ گیا۔ کمرے میں ایک دم خاموشی چھا گئی۔ خون کے قطرے قالین پر گرتے دیکھ کر زویان کا غصہ ایک لمحے میں تحلیل ہو گیا۔ وہ تیزی سے جھکا اور حیا کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ اس کی آنکھوں میں غصے کی جگہ اب ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ حیا نے قرب سے آنکھیں بند کر لیں۔ زویان نے بغیر کوئی لفظ کہے اسے اٹھایا اور صوفے پر بٹھایا، پھر فرسٹ ایڈ کٹ باہر نکال کر بڑے احتیاط سے اس کے زخم کو صاف کرنے لگا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، اور ہر بار جب وہ زخم پر مرہم لگاتا، وہ حیا کے چہرے کو دیکھتا جس پر درد کے آثار نمایاں تھے۔ اس نے نرمی سے زخم پر پٹی باندھی، پھر حیا کی طرف دیکھا۔ اس کی نظروں میں وہ وحشی پن نہیں تھا، بلکہ ایک عجیب سا پچھتاوا اور ملکیت کا احساس تھا، جیسے وہ خود کو بھی اس زخم کا ذمہ دار مان رہا ہو۔ زویان نے پٹی باندھنے کے بعد بھی حیا کا ہاتھ نہیں چھوڑا، بلکہ اسے اپنی گرفت میں ہی جکڑے رکھا اور سرد لہجے میں بولا، تمہارا درد تمہیں سکھاتا کیوں نہیں ہے حیا؟ جتنی تم مجھ سے دور بھاگنے یا مجھے جلانے کی کوشش کرو گی، میں اتنا ہی بے رحم ہوتا جاؤں گا۔ حیا نے اپنے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی تو زویان ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا اور اس کے اتنے قریب آ گیا کہ اسے زویان کی تیز ہوتی ہوئی سانسیں اپنے چہرے پر محسوس ہوئیں۔ حیا پیچھے ہٹی تو اس کی پیٹھ دیوار سے جا ٹکرائی۔ وہ اسے اپنے حصار میں قید کر کے دھمکانے لگا، اگر دوبارہ میں نے تمہیں کسی اور کے ساتھ دیکھا تو میں تمہارے خاندان کے لیے وہ سب کچھ کر دوں گا جس سے وہ زندگی بھر نہیں سنبھل سکیں گے۔ حیا، جس کی آنکھوں میں ابھی زخم کا درد تھا، اب زویان کی ان دھمکیوں کے آگے سہم کر رہ گئی۔ اس کا وجود کانپ رہا تھا اور وہ بے بسی سے صرف زویان کی سلگتی ہوئی آنکھوں کو دیکھ سکتی تھی، جو اسے یہ باور کروا رہی تھی کہ اب وہ اس کے چنگل سے کبھی آزاد نہیں ہو سکے گی۔ بارش کی ایک ایسی ہی تاریک اور طوفانی رات تھی جب بجلی کی کڑک حویلی کے خاموش کمروں میں خوف پھیلا رہی تھی۔ زویان، جس نے ہاتھ میں شراب کا گلاس تھام رکھا تھا، کھڑکی کے پاس کھڑا باہر برستی ہوئی بارش کو دیکھ رہا تھا۔ اس کا چہرہ کسی مجسمے کی طرح ساکت تھا۔ حیا، جو دور صوفے پر بیٹھی سہمے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی،
تب چونک پڑی جب زویان نے اچانک اپنی خاموشی توڑتے ہوئے انتہائی قرب سے کہا، تمہیں لگتا ہے میں صرف ایک خود غرض انسان ہوں جو اپنی طاقت کے لیے دوسروں کو رونتا ہے؟ وہ مڑا اور حیا کے پاس آ کر رک گیا۔ اس کی آنکھوں میں برسوں کا جمع ہوا غبار تھا۔ 15 سال پہلے تمہارے باپ نے ایک جعلی دستخط کے ذریعے میرے والد کو دیوالیہ کر دیا تھا۔ اس صدمے میں میرے باپ نے خودکشی کر لی اور میری ماں کا سایہ میرے سر سے اٹھ گیا۔ میں نے سڑکوں پر راتیں گزاری ہیں اور بھوک کی شدت دیکھی ہے جبکہ تمہارا خاندان عیاشی میں ڈوب رہا تھا۔ زویان کے الفاظ میں ایک ایسی اذیت تھی جس نے حیا کو اندر تک ہلا کر رکھ دیا۔ اس نے بتایا کہ کیسے اس نے اپنی پوری جوانی اسی دن کا انتظار کرتے ہوئے گزار دی جب وہ اس خاندان کو اسی طرح برباد کر سکے گا جیسے اس کے اپنے گھر کو کیا گیا تھا۔ حیا یہ سب سن کر پتھرا گئی تھی۔ اسے اب زویان کے انتقام کے پیچھے چھپی وہ دردناک کہانی سمجھ آ رہی تھی جو اسے ایک ظالم سے اب ایک ٹوٹے ہوئے انسان کی طرح دکھنے لگی تھی۔ حیا خاموشی سے زویان کی باتیں سنتی رہی۔ اس کے الفاظ میں چھپا ہوا دکھ اس کی اپنی تکلیف سے کہیں زیادہ گہرا تھا۔ وہ اب تک زویان کو صرف ایک ظالم اور مغرور شخص سمجھتی تھی۔ اب اس کے سامنے ایک ایسا انسان تھا وہ جس کی زندگی محض ایک انتقام کی آگ میں جھلس کر رہ گئی تھی۔ زویان کی آنکھوں میں نمی کی ہلکی سی جھلک نے حیا کے دل میں موجود نفرت کی دیواروں کو ہلانا شروع کر دیا۔ اسے یہ احساس شدت سے ہوا کہ زویان کی صفاکی کے پیچھے دراصل اس کا اپنا ٹوٹا ہوا بچپن اور ادھورے خواب تھے۔ وہ آہستہ سے اٹھی اور زویان کے قریب جا کر کھڑی ہوئی جس کا چہرہ ابھی تکلیف کے گہرے سائے تلے تھا۔ حیا نے ہمت کر کے اپنا ہاتھ اس کے بازو پر رکھا۔ زویان چونک کر اس کی طرف متوجہ ہوا مگر حیا نے اب نظریں نہیں چرائیں۔ اس کے دل میں نفرت کی جگہ اب ایک عجیب سی ہمدردی نے جنم لے لیا تھا اور وہ جان گئی تھی کہ جس انتقام کا زویان خود کو قیدی سمجھتا ہے وہ حقیقت میں اسے ایک ایسی تنہائی میں دھکیل چکا ہے جہاں اسے صرف ایک مخلص انسان کی ہی ضرورت تھی جس کے لیے شاید حیا خود بھی تیار ہو رہی تھی۔ اگلے ہی دن حویلی میں ایک کاروباری تقریب کا انعقاد تھا جہاں رش اور ہجوم کے باعث ماحول کافی افراتفری کا شکار تھا۔ حیا ایک طرف کھڑی تھی کہ اچانک ایک ملازم ٹرے لیے تیزی سے گزرتے ہوئے اس سے ٹکرایا جس سے گرم چائے کا برتن حیا کے اوپر گرنے ہی والا تھا کہ زویان کی نظر اس پر پڑ گئی۔ اس نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر حیا کو بازو سے پکڑ کر زور سے اپنی طرف کھینچا جس کے نتیجے میں وہ اس کے سینے سے آ لگی۔ زویان کا دوسرا ہاتھ فوراً حیا کی کمر کے گرد حمایتی انداز میں ہی لپٹ گیا تاکہ وہ توازن نہ کھو بیٹھے۔ ہال میں موجود ہر شخص کی نظر ان پر تھی لیکن زویان کو اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اس نے مڑ کر اس ملازم کو ایسی شدید اور غضبناک نظروں سے گھورا کہ وہ لرز اٹھا۔ زویان نے حیا کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے کر بڑی بے چینی سے اسے دیکھا۔ تم ٹھیک تو ہو؟ کہیں کچھ گرا تو نہیں تم پر؟ اس کے لہجے میں وہ سابقہ سختی کی جگہ ایک شدید تحفظ اور فکر تھی جس نے حیا کو یہ باور کرایا کہ زویان کی شخصیت کی تہوں میں ایک ایسا پہلو بھی ہے جو اس کی حفاظت کے لیے کسی بھی سے ٹکرا سکتا ہے۔ حیا نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ زویان کے انتقام کے اس کھیل کو اپنے طریقے سے ختم کرے گی۔ اس نے خاموشی سے زویان کے ان تمام کاغذات اور ثبوتوں کی فوٹو کاپیاں نکال لیں جو اس کے والد کے خلاف بطور ہتھیار استعمال کر رہا تھا اور انہیں اپنے ایک قریبی دوست کے حوالے کر دیا اس ہدایت کے ساتھ کہ اگر اسے کچھ ہوا تو وہ یہ سب میڈیا اور قانون کے حوالے کر دے۔ رات کو جب زویان گھر لوٹا تو حیا نے اسے ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور اپنی سرد مگر پرسکون آواز میں بولی، میں نے آج ایک ایسا قدم اٹھایا ہے جس سے آپ کا انتقام اب آپ کے اپنے گلے کا پھندا بن سکتا ہے۔ اگر میرے خاندان کو ذرا بھی نقصان پہنچا تو آپ کا یہ انتقامی ریکارڈ دنیا کے سامنے ہوگا۔ اب آپ فیصلہ کریں، آپ مجھے میری مرضی سے جینے دیتے ہیں یا ہم دونوں اس تباہی میں ساتھ جلتے ہیں۔ زویان یہ سن کر ششدر رہ گیا۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ حیا جسے وہ ایک کمزور قیدی سمجھتا تھا اتنی بڑی چال چل جائے گی۔ اس کی آنکھوں میں غصہ تھا مگر ساتھ ہی پہلی بار ایک ایسی حیرت تھی جو اس کی گرفت کو کمزور کر رہی تھی کیونکہ اسے پہلی بار یہ احساس ہوا کہ اس نے حیا کو کمزور سمجھ کر سب سے بڑی غلطی کی ہے۔ اس رات زویان اپنے کمرے میں اکیلا ٹہل رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں وہ فائل تھی جس کا ذکر حیا نے کیا تھا۔ اس کی اپنی انا اسے للکار رہی تھی کہ وہ حیا کو سبق سکھائے اور اسے کسی بھی قیمت پر چکا دے، مگر اس کا دل جو برسوں سے پتھر بنا ہوا تھا
حیا کی اس جرأت اور اس کی آنکھوں میں جھلکتی خودداری کو دیکھ کر پگھلنے لگا تھا۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑا ہوا تو اسے اپنا ہی عکس ایک اجنبی سا لگا۔ اسے احساس ہوا کہ وہ جس انتقام کو اپنی زندگی کا مقصد سمجھے بیٹھا تھا، اس نے اسے حیا کے قریب کر دیا ہے، اور اب وہ اسے نقصان پہنچانے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ کمرے میں موجود خاموشی اسے چھپ رہی تھی۔ ایک طرف اس کے باپ کا وہ زخم تھا جو برسوں سے اسے انتقام پر اکساتا رہا، اور دوسری طرف حیا کا وہ وجود تھا جس نے اس کے سرد اور تاریک گھر میں پہلی بار کوئی روشنی بکھیر دی تھی۔ وہ صوفے پر گر کر اپنا سر ہاتھوں میں تھامے بیٹھ گیا۔ اس کے ذہن میں حیا کی آواز گونج رہی تھی، ہم دونوں اس تباہی میں ساتھ چلتے ہیں۔ اسے پہلی بار محسوس ہوا کہ وہ حیا کو قید نہیں کر رہا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ خود بھی اسی محبت اور انتقام کی زنجیروں میں جکڑا جا چکا ہے، جہاں سے نکلنے کے لیے اسے اپنی انا کو قربان کرنا پڑے گا۔ زویان کے اندر چھپی انا اور محبت کی وہ جنگ جو رات بھر جاری تھی، صبح ہوتے ہوتے ایک نئے جنون میں بدل گئی۔ وہ تیزی سے حیا کے کمرے میں داخل ہوا، جہاں حیا کھڑکی کے پاس کھڑی باہر کی دنیا کو دیکھ رہی تھی۔ زویان نے اس کے پاس جا کر اسے اپنی طرف موڑا۔ اس کے چہرے پر ایک ایسی شدید اور بے قابو گرم جوشی تھی جس نے حیا کو اپنے لمحے کے لیے ایک ہی ساکت کر دیا۔ اس نے حیا کے بالوں کی لٹ کو پیچھے کرتے ہوئے اس کے کندھوں پر اپنا ہاتھ رکھا۔ اس کی گرفت میں کوئی دھمکی نہیں تھی، بلکہ ایک ایسی شدت تھی جو یہ ثابت کر رہی تھی کہ اب وہ اسے کسی بھی حال میں کھونے کے لیے تیار نہیں ہے۔ زویان نے حیا کے قریب جھک کر اس کی آنکھوں میں گہرائی سے دیکھتے ہوئے انتہائی پرجوش اور ملکیت بھرے لہجے میں کہا، تم نے مجھے ایک مشکل فیصلے کے دوراہے پر لا کھڑا کیا ہے حیا، لیکن تم یہ جان لو کہ تم محض اب میری قیدی نہیں، بلکہ میری روح کا وہ حصہ بن چکی ہو جسے میں کسی قیمت پر بھی کسی اور کو نہیں دے سکتا۔ اس کا ایک ہاتھ حیا کے چہرے کی نازک جلد کو چھو رہا تھا، جبکہ دوسرا ہاتھ اس کی کمر کو اپنے حصار میں لیے ہوئے تھا، جیسے وہ پوری دنیا کو یہ بتانا چاہتا ہو کہ حیا صرف اور صرف اس کی ملکیت ہے۔ حیا جو اب تک اس کے سرد رویوں کی عادی ہو چکی تھی، زویان کی اس غیر متوقع اور شدید قربت سے بوکھلا گئی۔ اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں، کیونکہ زویان کی آنکھوں میں اب انتقام کی راکھ نہیں بلکہ محبت کا وہ الاؤ جل رہا تھا جس میں وہ خود کو بھی جھونکنے کے لیے تیار تھا۔ زویان کی بڑھتی ہوئی ملکیت کا اظہار حیا کو تحفظ دینے کی بجائے ایک نئی حبس میں مبتلا کر رہا تھا۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ زویان کا رویہ محبت نہیں بلکہ ایک ایسا جنون ہے جو اسے آہستہ آہستہ مٹا رہا ہے۔ ایک شام جب زویان نے دوبارہ اس کی نقل و حرکت پر پابندیاں لگانے کا حکم دیا، حیا نے خاموشی کا پردہ چاک کر دیا۔ اس نے زویان کے ہاتھ سے وہ تمام فائلیں چھین کر دور پھینک دیں جن کے بل بوتے پر وہ اسے بلیک میل کر رہا تھا۔ بس بہت ہوا زویان۔ حیا کی آواز میں وہ لرزش نہیں تھی جو پہلے ہوا کرتی تھی۔ تمہیں لگتا ہے کہ تم مجھے اپنے اشاروں پر نچاؤ گے؟ تم محبت اور غلامی میں فرق بھول چکے ہو۔ میں تمہاری ملکیت نہیں ہوں۔ زویان جو حیا کے اس اچانک رد عمل کے لیے تیار نہیں تھا، ہکا بکا رہ گیا۔ حیا نے الماری سے اپنا بیگ نکالا اور کمرے کے دروازے کی طرف بڑھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی فیصلہ کن آگ تھی جس نے زویان کے غرور کو چکنا چور کر دیا۔ زویان نے اسے روکنے کے لیے اس کا ہاتھ تھاما تو حیا نے اسے سختی سے جھٹک دیا۔ اگر تم نے مجھے ایک قدم بھی اور آگے بڑھنے سے روکا تو کل صبح تک تم ان تمام ثبوتوں کو میڈیا اور پولیس کے پاس دیکھو گے جو میری دوست کے پاس محفوظ ہیں۔ تم نے میرا گھر چھینا، مجھ پر ظلم کیا، اب اگر تم نے مجھے نہیں چھوڑ سکتے تو تیار ہو جاؤ اپنی تباہی کے لیے۔ یہ کہتے ہوئے وہ زویان کی طرف آخری بار ایک نفرت بھری نظر ڈال کر کمرے سے باہر نکل گئی، اور پیچھے زویان اپنے ہی محل میں تنہا اپنی انا کے بکھرے ہوئے ٹکڑوں کو دیکھتا رہ گیا۔ حیا کے جانے کے بعد زویان کا سکون مکمل طور پر غارت ہو چکا تھا۔ اس نے اپنی انا کو ایک طرف رکھ کر ہر ممکن طریقہ اپنایا تاکہ حیا کو دوبارہ اپنی حویلی کی حدود میں لا سکے۔ اس نے نہ صرف حیا کے خاندان کو معاشی دباؤ میں لانا شروع کیا بلکہ اس کے قریبی لوگوں کو بھی دھمکیاں دیں، جس سے حیا پر ایک شدید اخلاقی دباؤ پڑ گیا۔ ایک ویران راستے پر جہاں حیا تنہا جا رہی تھی، زویان کی گاڑی آ کر رکی۔ وہ گاڑی سے نکلا اور حیا کا راستہ روک کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں اب وہ پچھتاوا نہیں تھا بلکہ ایک دیوانگی تھی جو یہ ثابت کر رہی تھی کہ وہ حیا کو پانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ تم نے سوچا تھا کہ تم مجھ سے دور نکل جاؤ گی؟ زویان نے انتہائی پرسکون مگر خطرناک لہجے میں کہا۔ اس نے حیا کے ہاتھ سے اس کا بیگ چھین کر دور پھینک دیا اور اس کے بالکل قریب آ گیا جہاں فرار کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی تھی۔ تمہارا خاندان اب بھی میرے رحم و کرم پر ہے حیا۔ اگر تم
اپنی مرضی سے واپس نہیں چلو گی تو میں انہیں وہ دکھ دوں گا جس کا تصور بھی تم نہیں کر سکتی۔ حیا سہم کر رہ گئی، اس کے لب کانپ رہے تھے۔ زویان نے اس کی کندھوں کو مضبوطی سے تھام کر اسے اپنی طرف کھینچا۔ اس کی گرفت میں کوئی نرمی نہیں تھی، صرف ایک شدید جبر تھا۔ تم میری ہو حیا، اور میرے گھر سے صرف میری مرضی سے نکل سکتی ہو۔ اب تم اپنی مرضی سے چل کر گاڑی میں بیٹھو گی، ورنہ میں تمہیں اٹھا کر لے جانے پر ہی مجبور ہو جاؤں گا۔ حیا کے لیے یہ ایک ایسا لمحہ تھا جہاں اسے اپنی خودداری اور خاندان کی بقا میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا تھا، اور زویان کی آنکھوں میں جھانک کر اسے یہ اچھی طرح سمجھ آ گیا تھا کہ اب اسے کسی بھی قیمت پر اپنی قید سے آزاد وہ نہیں کرے گا۔ حیا کے اس حویلی کے اس تاریک کمرے میں جہاں ہوا بھی بوجھل معلوم ہوتی تھی، زویان نے حیا کو دیوار کے ساتھ لگا رکھا تھا۔ حیا کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر ان آنسوؤں میں اب خوف سے زیادہ ایک تلخ حقیقت کا احساس تھا۔ زویان، جس کے چہرے پر ایک عجیب سی بے چینی تھی، اس نے اپنا ہاتھ حیا کے چہرے کے گرد پھیلا دیا، لیکن اس کا لمس اب تشدد کے لیے نہیں بلکہ ایک ایسے قبضے کے لیے تھا جو روحوں کو جکڑ لے۔ انتقام؟ زویان ہنسا، ایک ایسی ہنسی جس میں درد بھی تھا اور درندگی بھی۔ وہ تو کب کا راکھ ہو چکا حیا۔ مجھے تو لگتا ہے کہ میں نے یہ سارا ڈھونگ صرف تمہیں اپنے قریب لانے کے لیے رچایا تھا، تاکہ تم ہمیشہ میری نظروں کے سامنے رہو۔ حیا نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے دھکیلنے کی کوشش کی، مگر زویان کا وجود ایک چٹان کی طرح ساکت رہا۔ اس کا جنون اب ایک انتقام کی حدوں کو توڑ چکا تھا۔ وہ جھکا اور حیا کے کان کے قریب سرگوشی کی۔ اب نہ تم میرے انتقام کا حصہ ہو اور نہ میں تمہارا دشمن۔ اب تم صرف میرا ایک ایسا جنون ہو جس کے بغیر میرا سانس لینا بھی محال ہے۔ تمہیں آزاد کرنے کا مطلب تو خود اپنی موت کو دعوت دینا ہے، اور میں تمہیں کبھی نہیں جانے دوں گا۔ اس لمحے کمرے میں صرف ان کی تیز ہوتی ہوئی سانسیں گونج رہی تھیں۔ زویان کی آنکھوں میں انتقام کی وہ سرد مہری ختم ہو کر ایک تپتے ہوئے جنون میں بدل چکی تھی جس نے حیا کو بھی اپنے حصار میں قید کر لیا تھا۔ اسے سمجھ آ گیا تھا کہ زویان کی محبت اب ایک بیماری بن چکی ہے، ایک ایسا راستہ جہاں سے واپسی کا کوئی دروازہ نہیں تھا، اور وہ اب خود بھی اسی کے اس جنون کا حصہ بنتی جا رہی تھی۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ حویلی میں ہر طرف گہرا سناٹا تھا، مگر اس کمرے کے اندر کا ماحول شدید کشیدہ تھا۔ زویان صوفے پر نیم دراز تھا، اس کی آنکھیں کتاب پر تھیں، لیکن توجہ مکمل طور پر حیا پر مرکوز تھی، جو کمرے کے دوسرے کونے میں کھڑکی کے پاس کھڑی خاموشی سے تھی۔ دونوں کے درمیان ایک ایسی خاموش جنگ جاری تھی جس میں الفاظ کی ضرورت نہیں تھی۔ حیا کا ساکت وجود زویان کے لیے ایک چیلنج تھا، اور زویان کا پرسکون انداز حیا کے لیے ایک ایسی خاموش دھمکی جو اسے مسلسل جھنجھوڑ رہی تھی۔ اچانک زویان نے کتاب ایک طرف رکھی اور بغیر لفظ کہے حیا کی طرف بڑھا۔ اس کے قدموں کی چاپ حیا کے اعصاب پر ایک دباؤ ڈال رہی تھی۔ جب وہ اس کے بالکل پیچھے آ کر رکا تو حیا کے تن بدن میں ایک جھٹکا سا دوڑا۔ زویان نے اپنا ہاتھ اس کے کندھے پر رکھا، جس میں ملکیت اور طلب کا ایک عجیب سا مرکب تھا۔ تم کتنی ہی خاموشی اختیار کر لو حیا، اس نے حیا کے کان کے پاس جھک کر انتہائی دھیمی مگر گہری آواز میں کہا، لیکن یہ کمرہ، یہ رات اور ہماری دھڑکنیں یہ بتاتی ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے کتنے قریب ہو چکے ہیں۔ حیا نے پیچھے مڑ کر اسے دیکھنے کی کوشش کی تو زویان نے اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ اب ان کے درمیان فاصلہ اتنا کم تھا کہ دونوں کی سانسوں کی ردھم ایک ہو چکا تھا۔ حیا کی نفرت جو اسے مزاحمت پر اکساتی تھی، زویان کی اس شدید قربت کے سامنے دم توڑنے لگی تھی۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں دونوں اپنی انا کی جنگ ہار رہے تھے اور ایک ایسی قربت میں بندھ رہے تھے جو محبت سے زیادہ مجبوری اور جنون کا حسین مگر اذیت ناک امتزاج تھی۔ حیا نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اس کی خاموشی اب زویان کے لیے ایک اقرار بنتی جا رہی تھی۔ صبح سویرے کی ہلکی سی روشنی جب کمرے میں اندر داخل ہوئی تو زویان نے میز پر پڑے ان تمام کاغذات کو اٹھایا جو اس کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد تھا، یعنی حیا کے خاندان کی بربادی کا ثبوت تھے۔ اس نے ایک لمحے کے لیے ان کاغذات کو دیکھا، پھر بغیر کسی ہچکچاہٹ کے انہیں جلا دیا۔ کاغذات کے راکھ بنتے ہی جیسے اس کے سینے پر 15 سال سے پڑا بوجھ بھی تحلیل ہو گیا۔ وہ مڑا اور بستر پر سوئی ہوئی حیا کو دیکھا، جس کے چہرے پر اب وہ خوف نہیں تھا جو کل تک دکھائی دیتا تھا۔ زویان نے آہستہ سے اس کے قریب جا کر اس کے بالوں کو چوما۔ اس کی آنکھوں میں انتقام کی وہ سرد راکھ ختم ہو چکی تھی اور اس کی جگہ
ایک ایسی تسکین نے لے لی تھی جو صرف اپنوں کو پانے سے ملتی ہے۔ اس نے سوچا کہ جو انتقام اس نے برسوں پہلے اپنے باپ کے لیے شروع کیا تھا وہ دراصل اس کی اپنی زندگی کو برباد کر رہا تھا۔ آج اس نے اپنے ماضی کے سب سے بڑے دشمن کے لیے نہیں بلکہ اپنے حال اور مستقبل کے لیے ایک فیصلہ کیا تھا۔ وہ جان گیا تھا کہ انتقام تو صرف ایک خالی پیالہ ہے جبکہ حیا ہی اس کی اصل دولت ہے۔ اس نے کمرے کے دروازے کو اندر سے لاک کیا اور حیا کے پاس آ کر بیٹھ گیا، اس بات کے ساتھ کہ اب چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ اپنی انا اور انتقام کے تمام حصار توڑ کر صرف حیا کے ساتھ جینے کا حق رکھتا ہے۔ اس صبح زویان نے ایک ظالم کردار کو ہمیشہ کے لیے دفن کر کے ایک نئے انسان کا انتخاب کر لیا تھا۔ دوپہر کا وقت تھا، حویلی میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ زویان کے جانے کے بعد حیا اس کے کمرے میں کچھ تلاش کر رہی تھی کہ اچانک اس کی نظر الماری کے نچلے خانے میں چھپی ایک ڈائری پر پڑی۔ تجسس کے مارے اس نے ڈائری کھولی تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس میں زویان کی اپنی تحریر میں ان تمام مراحل کا ذکر تھا جو اس نے حیا کے خاندان کو برباد کرنے اور حیا کو اپنے جال میں پھنسانے کے لیے ہی ترتیب دیے تھے۔ ڈائری کے آخری صفحات پر اس کی شادی کی تاریخ کے ساتھ بڑے بڑے حروف میں لکھا تھا، آغاز بربادی اور انتقام کی تکمیل۔ حیا کو صرف اس لیے حاصل کیا گیا تھا تاکہ اس کے باپ کا غرور خاک میں مل سکے۔ حیا کے ہاتھ کانپنے لگے، اس کی آنکھوں کے سامنے وہ تمام مناظر گھوم گئے جب زویان نے اس کے ساتھ ہمدردی کا دکھاوا کیا تھا۔ وہ جسے اب تک اپنی زندگی کا سہارا سمجھ رہی تھی وہ دراصل اس کی سب سے بڑی تباہی کا معمار نکلا تھا۔ کمرے کی دیواریں اسے گھورتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ اسے احساس ہوا کہ اس کے ساتھ ہونے والی ہر قربت، ہر نرم لفظ اور ہر وعدہ محض ایک ڈرامہ تھا۔ ابھی وہ صدمے سے سنبھل بھی نہ پائی تھی کہ کمرے کا دروازہ کھلا اور زویان مسکراتا ہوا اندر داخل ہوا۔ حیا کو اپنے ہاتھ میں وہ ڈائری پکڑے دیکھ کر اس کے چہرے کی رنگت ایک لمحے کے لیے زرد پڑ گئی اور کمرے میں ایک ایسی خاموشی چھا گئی جو طوفان سے پہلے کا اشارہ تھی۔ کمرے میں موجود خاموشی اتنی گہری تھی کہ حیا کے دل کی دھڑکنیں اسے صاف سنائی دے رہی تھیں۔ زویان کے چہرے پر پہلی بار نقاب اتر چکا تھا، اس کی مسکراہٹ دھیرے دھیرے غائب ہوئی اور اس کی جگہ ایک گہری بے چینی نے لے لی۔ حیا نے ڈائری کو زمین پر پٹک دیا، اس کی آواز میں نفرت کی ایک ایسی لہر تھی جس نے زویان کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ تو یہ تھا تمہارا پیار، یہ تھی وہ محبت جس کا تم دعویٰ کرتے تھے۔ حیا کے الفاظ خنجر کی طرح زویان کے دل میں اتر رہے تھے۔ تم نے مجھے صرف ایک مہرہ سمجھا اپنے انتقام کی آگ بجھانے کے لیے۔ تم نے میرے جذبات، میری عزت اور میری روح کے ساتھ جو کھیل کھیلا ہے وہ کسی درندگی سے کم نہیں۔ حیا کی آنکھوں میں نکلتے ہوئے آنسو اب کمزوری نہیں بلکہ نفرت کا استعارہ تھے۔ وہ زویان کے قریب آئی جو اب بھی ساکت کھڑا تھا اور اس کے سینے پر اپنی انگلی سے نشان بناتے ہوئے بولی، تمہاری یہ دولت، یہ حویلی اور تمہارا یہ انتقام، یہ سب بے معنی ہے۔ میں نے تم سے نفرت کرنے میں بھی وقت ضائع کیا، تم اس کے بھی حقدار نہیں ہو، تم ایک خالی انسان ہو۔ زویان جو اب تک اپنی انا کے حصار میں تھا حیا کے سامنے بکھر گیا۔ اس کی آنکھوں میں پچھتاوے کے وہ آنسو تھے جو برسوں سے خشک ہو چکے تھے۔ وہ آہستہ سے حیا کے قدموں میں جھک گیا، اس نے اس کا دامن پکڑنا چاہا مگر حیا پیچھے ہٹ گئی۔ زویان کا گلا رند گیا۔ حیا، میں جانتا ہوں کہ میں نے ناقابل معافی جرم کیا ہے، لیکن جب سے تم میری زندگی میں آئی ہو میرا انتقام میرے لیے خود ایک سزا بن چکا ہے۔ میں نے اپنی انا کو تمہاری محبت کے سامنے قربان کیا تھا لیکن اب لگتا ہے کہ بہت دیر ہو چکی ہے۔ اس کے لہجے میں زہر سے زیادہ ایک گہرا پچھتاوا تھا مگر حیا کے لیے اب زویان کے ان آنسوؤں کی کوئی وقت نہیں تھی۔ وہ زویان کو اسی حالت میں چھوڑ کر کمرے سے باہر نکل گئی اور پیچھے زویان اپنے ہی کیے گئے ماضی کے گناہوں کے بوجھ تلے گھٹن محسوس کرنے لگا۔ حویلی کے بیرونی گیٹ پر گہرا اندھیرا تھا اور زویان اپنی گاڑی سے اتر کر اندر داخل ہو رہا تھا کہ اچانک تاریکی سے ایک تیز رفتار گاڑی نمودار ہوئی جس کا مقصد زویان کو روندنا تھا۔ زویان نے اسے دیکھ لیا تھا مگر وہ اپنی جگہ پتھر کی طرح ہی ساکت رہ گیا جیسے اسے زندگی کی کوئی پرواہ ہی نہ ہو۔ وہ شاید اپنی موت کے ذریعے حیا سے ملی ہوئی اس نفرت اور پچھتاوے سے رہائی چاہتا تھا۔ اسی لمحے حیا جو بیلکنی سے یہ سب دیکھ رہی تھی چیختے ہوئے نیچے بھاگی۔
اسے زویان کے گناہوں سے نفرت تھی، مگر اس کا دل اسے مرتا ہوا دیکھ کر پتھر نہیں بن سکا۔ اس نے پوری قوت سے بھاگ کر زویان کو دھکا دیا اور اسے فٹ پاتھ کی طرف گرا دیا، لیکن اسی کشمکش میں خود حیا کا پاؤں پھسل گیا اور وہ گاڑی کی زد میں آنے سے بال بال بچی، مگر اس کا سر ایک پتھر سے جا ٹکرایا۔ گاڑی تیزی سے غائب ہو گئی اور حویلی کے سامنے سناٹا چھا گیا۔ زویان جو زمین پر گرا ہوا تھا فوراً اٹھا اور حیا کی طرف لپکا جو بے سود پڑی تھی۔ اس نے حیا کو اپنی باہوں میں اٹھایا۔ اس کے لباس پر لگے خون کے داغ زویان کے انتقام کے ان تمام منصوبوں سے کہیں زیادہ سرخ اور گہرے تھے۔ وہ پاگلوں کی طرح چیخ رہا تھا، حیا آنکھیں کھولو، میں نے تمہیں بچانے کے لیے یہ سب نہیں ہونے دیا۔ اس لمحے زویان کو یہ احساس ہوا کہ اس کا انتقام، اس کی انا اور اس کا ماضی سب کچھ حیا کی ایک معمولی سی خراش کے سامنے خاک کے برابر ہے۔ اس نے حیا کو سینے سے ہی بھینچ لیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھری لگ گئی تھی۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ حیا نے اسے اپنی جان پر کھیل کر بچایا ہے، حالانکہ وہ اسے کبھی معاف نہ کرنے کا فیصلہ کر چکی تھی۔ یہ ایک ایسا ڈرامائی موڑ تھا جس نے دونوں کی زندگیوں کی سمت ہمیشہ کے لیے بدل دی۔ ہسپتال کا کمرہ مکمل طور پر خاموش تھا، صرف دل کی دھڑکنوں کو ظاہر کرنے والی مشین کی بیپ بیپ کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ حیا بے ہوش بستر پر لیٹی ہوئی تھی، اس کے ماتھے پر پٹی بندھی تھی، اور زویان جو ایک دن پہلے تک حویلی کا ظالم اور انتقامی ہیرو بنا پھرتا تھا، آج بستر کے کنارے سر جھکائے کسی مجرم کی طرح بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پر تھکن اور آنکھوں میں ایک ایسی گہرائی تھی جس میں صرف حیا کے لیے دعا تھی۔ جیسے ہی حیا نے آہستہ سے اپنی آنکھیں کھولیں، اسے اپنے سامنے زویان کا سوجا ہوا چہرہ نظر آیا۔ زویان نے فوراً اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ کی طرف بڑھایا، مگر پھر رک گیا، جیسے اسے چھونے کی جسارت بھی نہ ہو۔ اس کی آواز پر آ گئی تھی، میں جانتا ہوں کہ تمہارے دل میں میرے لیے صرف نفرت ہی بچی ہے، اور شاید میں اسی کا حقدار ہوں۔ میں نے اس انتقام کی کھیل میں تمہاری زندگی کو داؤ پر لگا دیا۔ میں نے تم پر وہ ظلم کیے جن کا کوئی کفارہ نہیں۔ وہ حیا کے سامنے بستر کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اس کے ہاتھوں میں حیا کا ہاتھ تھا جو کانپ رہا تھا۔ میں معافی مانگنے نہیں آیا، کیونکہ میں خود کو معاف کرنے کے قابل بھی نہیں سمجھتا۔ بس اتنا کہنا ہے کہ اگر میری موت سے تمہاری تکلیف کم ہو سکتی ہو تو میں کب کا ختم ہو چکا ہوتا۔ مجھے معاف مت کرنا حیا، بس یہ موقع دے دینا کہ میں اپنی باقی زندگی اس آگ کو بجھانے میں صرف کر سکوں جو میں نے خود تمہاری زندگی میں جلائی ہے۔ زویان کی آنکھوں سے آنسو حیا کے ہاتھ پر گرے، جس میں کوئی بناوٹ نہیں تھی، بلکہ ایک ایسے انسان کا سچا اعتراف تھا جو اپنے کیے پر شدید پشیمان تھا۔ حیا اسے دیکھ کر ساکت ہی رہ گئی تھی۔ اس کی خاموشی میں زویان کے لیے اب نفرت سے زیادہ ایک عجیب سی کیفیت تھی، جہاں اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اسے معاف کرے یا اپنی خودداری کو برقرار رکھے۔ ہسپتال سے ڈسچارج ہونے کے بعد حیا ایک پل کے لیے بھی اس حویلی میں نہیں رکنا چاہتی تھی جو اس کی قید گاہ تھی۔ زویان کے اعتراف اور اس کے آنسوؤں نے حیا کے دل میں ایک نرم گوشہ تو ضرور پیدا کیا تھا، لیکن اس کے دماغ میں ان تلخ حقائق کی گونج اب بھی باقی تھی کہ یہ سب ایک سوچی سمجھی سازش تھی۔ جس دن حیا کو گھر لایا گیا، رات کے سناٹے میں جب زویان اپنے کمرے میں غنودگی کے عالم میں تھا، حیا نے اپنے ضروری کپڑے ایک بیگ میں ڈالے۔ اس نے ڈرائنگ روم میں رکھے اس ٹیبل پر ایک خط رکھا جہاں کبھی زویان کی انتقامی فائلیں ہوا کرتی تھیں۔ خط میں صرف چند الفاظ تھے، تمہارا پچھتاوا تمہارے گناہوں کا کفارہ ہو سکتا ہے، مگر میرے بھروسے کا نہیں۔ ہم دونوں اس انتقام کی بھیٹ چڑھ چکے ہیں، اب مزید ساتھ رہنا ہمیں صرف نفرت کی گہرائیوں میں دھکیلے گا۔ وہ خاموشی سے حویلی کے عقبی دروازے سے نکلی۔ باہر ٹیکسی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ جب وہ گاڑی میں بیٹھی اور گاڑی نے گیٹ سے باہر کی طرف رخ کیا تو اس نے ایک بار پیچھے مڑ کر اس حویلی کو دیکھا جس نے اسے بہت کچھ دیا اور بہت کچھ چھین لیا۔ زویان کی باہوں میں محفوظ رہنے کی خواہش اب ایک دور کی حقیقت بن چکی تھی۔ حیا جانتی تھی کہ یہ فیصلہ زویان کو توڑ کر رکھ دے گا، لیکن ابھی باقی ماندہ زندگی کو دوبارہ جوڑنے کے لیے اس کا وہاں سے چلے جانا ہی واحد سا حادثہ تھا اور راستہ بھی تھا۔ اس نے گاڑی کی کھڑکی سے باہر بدلتے ہوئے مناظر کی طرف دیکھا اور گاڑی اندھیروں راستوں میں ہی گم ہو گئی۔
حیا کے جانے کے بعد زویان کا وجود ایک چلتی پھرتی لاش میں بدل گیا تھا۔ اس نے اپنے تمام اہم کام، کاروباری میٹنگز اور یوٹیوب چینلز کی نگرانی چھوڑ کر دن رات حیا کو ڈھونڈنے میں صرف کر دیے۔ وہ ہر اس جگہ جاتا جہاں حیا کا جانا ممکن تھا، اس کے پرانے تعلیمی اداروں سے لے کر ان پارکوں تک جہاں وہ کبھی ہنستی مسکراتی نظر آتی تھی۔ اس کے گھر کے لوگ اسے پاگل کہنے لگے تھے، مگر اسے اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اس تلاش کے دوران اس نے خود کو بدلنا شروع کر دیا۔ وہ جو کبھی انتقام کی آگ میں جلتا تھا، اب غریبوں کی مدد اور خاموش خیراتی کاموں میں سکون ڈھونڈنے لگا تھا۔ اس نے شراب نوشی اور دیگر بری عادتوں کو مکمل طور پر خیر آباد کہہ دیا تھا اور اپنی انا کو کچل کر ایک ایسا انسان بن گیا جو ہر کسی سے عاجزی سے پیش آتا، جیسے وہ حیا کی واپسی کا منتظر ہو۔ اسی دوران زوہان نے ایک ایسا قدم اٹھایا جس کی توقع حیا کو بھی نہیں تھی۔ اس نے حیا کے والد کے تمام قرضوں کے کاغذات نکلوائے اور انہیں قانونی طور پر ختم کر دیا۔ اسے نہ صرف ان کے کاروبار کو قرضوں سے آزاد کیا، بلکہ انہیں ایک بڑی رقم بطور حقیقی معاوضہ پہ بھیجی، جس کا مقصد حیا کے خاندان کو اس تمام ذلت اور دباؤ سے نجات دلانا تھا جو وہ خود ان پر ڈالتا رہا تھا۔ حیا کے والد کو جب یہ پتہ چلا کہ یہ سب زویان نے کیا ہے تو وہ بھی حیران رہ گئے۔ زویان نے ان کے گھر کے باہر ایک خط چھوڑا جس میں لکھا تھا، میں نے آپ کے ساتھ جو کچھ بھی کیا اس کا کفارہ یہ آزادی ہے، مگر آپ کی بیٹی کی خوشی میں جو میں نے برباد کی اس کا ازالہ شاید میری زندگی بھی کم پڑ جائے گی۔ یوں حیا کے خاندان کو تو رہائی مل گئی، مگر زویان اب بھی اپنی محبت کی تلاش میں اسی طرح بھٹک رہا تھا، اس امید کے ساتھ کہ شاید ایک دن حیا اس کے اس بدلے ہوئے کردار کے ساتھ قبول کر لے۔ کئی مہینے گزر چکے تھے اور حیا ایک دور دراز شہر میں اپنی زندگی کو نئے سرے سے ترتیب دے رہی تھی۔ ایک دن اس نے اخبار میں ایک خبر دیکھی جس میں زویان کی طرف سے کیے گئے فلاحی کاموں اور ایک بڑے ہسپتال کے قیام کا ذکر تھا جس کا نام اس نے حیا میموریل ٹرسٹ رکھا تھا۔ خبر کے مطابق زویان اپنی تمام دولت اور وقت کا بیشتر حصہ انسانیت کی خدمت میں وقف کر چکا تھا اور اس کی شہرت ایک ظالم تاجر سے ایک ہمدرد انسان میں بدل چکی تھی۔ حیا کے ہاتھ سے اخبار چھوٹ گیا۔ اس نے ان افواہوں کو بھی سنا تھا کہ زویان اب بھی اس کی تلاش میں ہے اور اس نے اپنی زندگی میں کسی اور کو شامل کرنے کا سوچا تک نہیں ہے۔ اس کا دل جو نفرت کی تہوں میں چھپا ہوا تھا ایک بار پھر دھڑک اٹھا۔ اسے سمجھ آنے لگا کہ زویان کا یہ خلوص محض ایک دکھاوا نہیں بلکہ ایک ایسی تبدیلی ہے جو صرف سچی محبت کی آگ میں جل کر ہی ممکن تھی۔ اسے اپنے خاندان کی آزادی اور زویان کا وہ پچھتاوا یاد آیا جو اس نے ہسپتال میں دیکھا تھا۔ وہ جان گئی تھی کہ زویان نے واقعی اپنے انتقام کے غرور کو دفن کر دیا ہے۔ حیا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اب وہ اس کے لیے اجنبی نہیں تھا بلکہ ایک ایسا شخص بن چکا تھا جس نے اپنی انا کو قربان کر کے خود کو بہتر بنایا تھا۔ حیا نے اسی لمحے یہ فیصلہ کیا کہ اب وہ اس سچائی سے مزید بھاگ نہیں سکتی۔ اس کے دل میں نفرت کی جگہ ایک نرمی نے لے لی تھی اور اسے یہ احساس ہوا کہ انسان کو اپنی غلطیوں سے سیکھنے اور بدلنے کا موقع ضرور ملنا چاہیے۔ وہ زویان کے اس خلوص کو پہچان چکی تھی اور اب اس کا دل اسے واپس جانے کا اشارہ کر رہا تھا۔ وہ شہر کے ایک پرسکون لائبریری کے گوشے میں بیٹھی تھی۔ جب اس نے اپنے پیچھے قدموں کی چاپ سنی، وہ جانتی تھی کہ یہ کون ہے، کیونکہ قدموں کی آہٹ اب بھی اس کے دل کی دھڑکنوں میں محفوظ تھی۔ زویان آہستہ سے اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس کے چہرے پر وہ پرانا تکبر نہیں تھا بلکہ ایک ایسی عاجزی تھی جس نے حیا کی روح کو جھنجھوڑ دیا۔ زویان کی آنکھوں میں ہزاروں التجا نہیں تھی۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا مگر الفاظ اس کے گلے میں پھنس گئے۔ اس نے اپنی انا کو جو کبھی اس کی سب سے بڑی طاقت تھی حیا کے سامنے مکمل طور پر ہار دیا تھا۔ اس نے اپنا سر میز پر جھکا دیا جیسے وہ کسی فاتح کے سامنے نہیں بلکہ ایسی محبوبہ کے سامنے اپنی شکست کا اعتراف کر رہا ہو۔ میں تمہیں واپس لینے نہیں آیا حیا، اس نے بھاری آواز میں کہا۔ میں تو بس یہ بتانے آیا ہوں کہ میری انا، میرا انتقام اور میرا غرور سب تمہاری محبت کے سامنے ڈھیر ہو چکے ہیں۔ تم نے مجھے وہ انسان بنا دیا ہے جو میں شاید کبھی نہیں تھا۔ اب میرا وجود صرف تمہاری رضا کے تابع ہے۔ حیا نے اس کے جھکے ہوئے سر کو دیکھا تو اس کا دل بھر آیا۔ اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر آہستہ سے زویان کے ہاتھ کو چھوا۔ یہ چھوئن صرف ایک ملاقات نہیں تھی بلکہ دو بھٹکی ہوئی روحوں کا ایک دوسرے کے سامنے مکمل سرنڈر تھا۔ زویان نے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے جو کسی طوفان کے گزر جانے کے بعد کی خاموشی کی گواہی دے رہے تھے۔ حیا نے مسکرا کر اس کے آنسو پوچھے اور زویان نے اپنی تمام تر ماضی، تمام تر تلخیوں اور تمام تر خودداری کو ایک طرف رکھتے ہوئے حیا کے سامنے سر جھکا دیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں دو انسانوں نے اپنی ذات کو مٹا کر ایک نئی زندگی کی شروعات کی تھی۔
اب ان کے درمیان کوئی انتقام نہیں تھا، کوئی انا نہیں تھی، صرف ایک دوسرے کے لیے مکمل سپردگی تھی جو ان کی زندگیوں کی سب سے بڑی جیت تھی۔ اس خاموشی میں انہوں نے ایک دوسرے کو معاف کر دیا اور ان کے درمیان ایک ایسا رشتہ استوار ہوا جو اب دنیا کی کوئی طاقت بھی توڑ نہیں سکتی تھی۔ لائبریری کی خاموشی میں گزرنے والے وہ لمحات ماضی کے تمام کرواہٹوں کو دھو گئے تھے۔ حیا کے دل میں زویان کے لیے جو بھی تلخ یادیں تھیں وہ اس کے بدلے ہوئے رویے اور سچی ندامت کے سامنے برف کی طرح پگھل گئیں۔ زویان نے ان تمام سالوں کے بوجھ ایک گہری سانس کے ساتھ نکال دیا اور اب ان کے درمیان کوئی شکایت، کوئی پرانا حساب باقی نہیں تھا۔ زویان نے حیا کا ہاتھ تھام کر اپنی آنکھوں میں ایک نئی امید لیے انتہائی عاجزی سے دوبارہ نکاح کی خواہش ظاہر کی۔ اس نے اسے یقین دلایا کہ یہ نکاح پچھلے نکاح کی طرح کسی انتقام کا حصہ نہیں، بلکہ ایک نئی، شفاف اور مقدس زندگی کی بنیاد ہوگی، جہاں عزت، سکون اور وفاداری کا دورہ ہوگا۔ حیا نے مسکرا کر اپنی رضامندی ظاہر کی، جس کے بعد ایک مختصر مگر پروکار تقریب میں ان کا دوبارہ نکاح ہوا، جو ان کی پرانی تلخیوں کے مکمل خاتمے کا اعلان تھا۔ نکاح کے بعد انہوں نے شہر کی ہنگامہ خیز دور سے ایک ایسے گھر میں رہائش اختیار کی جہاں صرف سکون اور ایک دوسرے کا ساتھ تھا۔ زویان کی زندگی اب مکمل طور پر حیا کی گرد گھومتی تھی۔ وہ اسے صرف اپنی بیوی ہی نہیں بلکہ اپنی زندگی کا سب سے قیمتی اور نایاب تحفہ سمجھتا تھا، جس کی حفاظت کے لیے وہ اپنی ہر خوشی قربان کرنے کو تیار تھا۔ صبح کی چائے سے لے کر رات کے پرسکون لمحوں تک ان کی زندگی محبت اور احترام کا ایک ایسا حسین امتزاج بن گئی تھی جس کی مثال ملنا مشکل تھا۔ زویان کی آنکھوں میں اب وہ وحشیانہ چمک نہیں بلکہ ایک ایسی نرمی تھی جو حیا کے وجود میں اطمینان بھر دیتی تھی۔ یہ کہانی ایک ایسے سفر کا اختتام تھی جو انتقام کی سیاہ وادیوں سے شروع ہو کر محبت کی روشن منزل تک پہنچا تھا۔ آخر کار ان کی محبت کی فتح ہوئی اور وہ دونوں ہی اپنی زندگی کے اس ہیپی اینڈنگ والے باب میں داخل ہو گئے جہاں آنے والا ہر دن ان کے بندھن کو مزید مضبوط اور پیار کو مزید گہرا کر رہا تھا۔